مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نواں سپارہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 سے آج کا سبق شروع ہو رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا، وکلمہ ربہ، اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا، قال، عرض کی، ربی ارینی انظر الیک، اے رب میرے مجھے اپنا دیدار کرا. قال لن ترانی، فرمایا تو ہرگز مجھے نہ دیکھے گا، ولکن انظر الی الجبل، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، یہ اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور پھر 10 راتیں بڑھا دی، یہ 40 راتیں ہوئیں. پھر اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے جب گفتگو کی تو جناب موسیٰ کو اشتیاق ہوا کہ میں اس کا دیدار کروں جو مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے. اب وہ کلام کیسا تھا کہ اس میں الفاظ بھی تھے، مفسرین نے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے جی، وہ بنبناہٹ سی تھی، اور جناب موسیٰ سمجھ رہے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کی تفصیل آگے ہم ذکر کریں گے. تو جب آواز سنی تو اشتیاق ہوا کہ مولا کو دیکھوں. عرض کی، مولا صرف کلام ہی؟ مولا دیدار بھی کرا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو ہرگز مجھے نہ دیکھے گا. جناب موسیٰ نبی ہیں اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تجھ میں سکت نہیں ہے کہ تو میرا دیدار کر سکے. ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، ہم اس پہ ایک تجلی ڈالیں گے، اور اگر یہ ٹھہرا رہا اس لیے کہ پہاڑ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے اس کا جسم قوی ہوتا ہے، تو ان قریب دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، جعلہ دکا، اسے پاش پاش کر دیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ گر کے بے ہوش ہو گئے. فلما افاق، جب افاقہ ہوا، جب ہوش آیا، قال، تو موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے، سبحانک، مولا تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع لایا، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ایسی بات کہی. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک آیت گزری، حضور نے فرمایا انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. اور یہاں جناب موسیٰ کہتے ہیں انا اول المؤمنین. تطبیق یہ ہے، سرکار اپنی امت میں سب سے پہلے مسلمان ہے اور جناب موسیٰ اپنی امت کے سب سے پہلے مومن ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام گرے اور بے ہوش ہو گئے. اس پہ جناب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلام کیا کہ پھر اللہ رب العزت نے اس تجلی کا عکس جناب موسیٰ کے چہرے پر عیاں کیا. یعنی جناب موسیٰ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ جب کچھ دیکھا ہی نہیں تو بے ہوش کیوں ہو گئے؟ عام طور پہ یہ مشہور ہے جی جناب موسیٰ نے کچھ نہیں دیکھا. نہیں دیکھا، تجلی کا عکس دیکھا، ریفلیکشن، کچھ نہ کچھ تو دیکھا نا کہ بے ہوش ہو گئے. تو جب بے ہوش ہوئے، جب ہوش میں آئے، عرض کرنے لگے مولا تو پاک ہے، انی تبت الیک. اور اس تجلی کو جو دیکھا اس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ اتنا نور آ گیا کہ کوئی آپ کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا. جو بھی دیکھتا اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی. موسیٰ اللہ سے عرض کرنے لگے پاک پروردگار اس کا کوئی حل؟ اللہ پاک نے فرمایا ایک کپڑا لے لو اور اس کو چہرے پہ ڈال لو. انہوں نے کپڑا لیا، چہرے پہ ڈالا، وہ بھی جل گیا. عرض کیا مولا کوئی اور حل؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنا کرتا جو تمہارے جسم سے مس کیا ہوا اس کو کاٹو اور اس کو چہرے پہ لگا لو. انہوں نے اس طرح نقاب بنا دیا. جب گھر گئے تو نقاب کی حالت میں زوجہ کہنے لگی میں نے آپ کو دیکھنا ہے. آپ نے کہا کہ تو مجھے دیکھے گی تو تیری بینائی چلی جائے گی. کہنے لگی نہیں مجھ سے کیسا پردہ، بھلا بیوی سے بھی کوئی پردہ ہوتا ہے. آپ نے سمجھایا لیکن اصرار ہوا تو آپ نے فرمایا اچھا اب تیری مرضی ہے. کہنے لگی میں ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی. ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا،
دوسری آنکھ سے دیکھا تو نور نظر کا اتر گیا، لیکن اس کو لذت اتنی آئی، کہنے لگی پھر دیکھنا۔ جناب موسیٰ نے پھر سمجھایا ایک آنکھ باقی ہے، اگر اس کا نور بھی چلا گیا تو پھر کیا کرے گی؟ کہنے لگی نہیں میں نے دیکھنا۔ جناب موسیٰ نے جب دیکھا کہ اصرار بہت بڑھ گیا ہے تو آپ نے پھر نقاب الٹ دیا۔ جب نقاب پلٹا اس نے دیکھا تو دونوں آنکھیں ختم ہو گئی۔ اب اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی آپ اللہ سے جا کے باتیں کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے عرض کریں اے پاک پروردگار میری زوجہ کی آنکھیں واپس کر دیں اور ایسی آنکھیں عطا فرما جو موسیٰ کے چہرے کو دیکھ سکیں۔ اب یہاں پہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا زبردست بات کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خدا نہیں دیکھا، خدا کی تجلی کا عکس دیکھا، اور نور کا یہ عالم ہے، حسن کا یہ عالم ہے۔ قربان جائیں آمنہ کے لال پہ، جو وہاں گیا اور وہاں جا کے اللہ کا دیدار کیا، ان کے حسن کا اندازہ کون کر سکتا؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے، فخذ ما آتیتک تو لے لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا، وکم من الشاکرین اور شکر والوں میں سے ہو جا۔ اللہ رب العزت جو عطا کرتا ہے نا وہ بندے کے لیے بہت کافی شافی ہوتا ہے۔ فرمایا اب تو شکر ادا کر۔ اب عمومی طور پہ چونکہ ہمارے اندر ہوم سکنس ہے، اب ہوم سکنس کیوں؟ گرم آ رہا ہے، والدین بچے الحمدللہ سب کچھ ہے، تو پھر ہوم سکنس کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ وطن اصلی نہیں ہے، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں مہجوری وطن۔ ہم وطن سے دور ہیں، ہمارا وطن اصلی یہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ اداس کیوں بندہ ہوتا ہے؟ جب وہ اپنوں سے دور ہو، جب وہ وطن سے دور ہو، گھر سے دور ہو، تو اس کا گھر کیا ہے؟ اصل گھر وہ جنت ہے۔ یہاں پہ اس کو بھیجا گیا ہے ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ پھر جب وہ یہ سوچتا ہے نا کہ میں نے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا، تو پھر اس کی حالت وہی جنتی لوگوں جیسی ہو جاتی، پھر وہ خوش رہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو ہم نے تجھے دیا ہے وہ لے لو، اس لیے کہ تو بندے کچھ کر نہیں سکتا۔ وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی موعظہ نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز کی تفصیل۔ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب کلام کیا تو کچھ عطا بھی تو فرمایا نا۔ اب وہ جو عطا فرمایا وہ کیا تھا؟ وہ تھی تختیاں۔ وہ تختیاں کتنی تھی؟ وہ تھی 7۔ اللہ پاک نے فرمایا جو 7 تختیاں تھی وہ ہماری دنیاوی تختیاں نہیں، اللہ رب العزت کی عطا کردہ تھی۔ فرمایا اس میں تھا کیا؟ موعظہ نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز کی تفصیل۔ مثال کے طور پہ یہ قرآن شریف کا ٹیکسٹ ہے، اب اس کی کسی مفسر نے تفسیر لکھی ہے 12 جلدوں میں۔ یہ قرآن شریف ایک جلد میں ہے، تفسیر کتنی جلدوں میں؟ 12 جلدوں میں۔ تو ایک تختی ایسی تھی جس میں موعظہ نصیحت تھی اور بقیہ میں کیا تھا؟ تفصیل تھی۔ اب اس بات کو یاد رکھنا، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس لیے کہ یہودی کہتے ہیں ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ آپ کی کتاب میں یعنی قرآن میں لکھا ہے، اس میں ہر شے کی تفصیل ہے۔ تو جب ہمارے پاس جو کتاب ہے اس میں ہر شے کی تفصیل ہے تو ہم آپ کی کتاب کیوں پڑھیں؟ ہمیں ضرورت کیا ہے؟ فرمایا ہم نے جناب موسیٰ سے کہا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ اسے مضبوطی سے لے لے، وَأْمُرْ قَوْمَكَ اور اپنی قوم کو حکم دے، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا کہ اچھی باتیں اختیار کریں، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا فاسقوں کا گھر۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ یہ بار بار اس طرح کی آیتیں استعمال ہو رہی ہیں، اس کو ذرا سمجھیے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا، یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کو اس مثال کے ذریعے سمجھا جائے کہ والد اپنے بچے سے کہے یا استاد شاگرد سے کہے یہ کام کر دو اور وہ سنے ہی نہ، استاد پھر کہے، آگے سے کہے جی میں نہیں کرتا، وہ تیسری دفعہ پھر کہے، اب ہوگا کیا کہ استاد اسے بلیک لسٹ کر دے گا، والد ہوگا تو اپنے دل میں
وہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ میں نے اس کو اپنی جائیداد سے محروم کر دینا ہے، جو میری مانتا ہی نہیں ہے میں اس کو کیوں دوں، اور اپنے دل میں وہ یہ بات بھی بٹھا لیتا ہے کہ یہ میرا جو پتر ہے نا یہ بڑی خدمت کرتا ہے، میں اس کو زیادہ دوں گا۔ ماں بھی یہ خیال کر لیتی ہے، اب اس کا مال ہے، وہ جس کو چاہے جتنا مرضی دے دے، دنیا میں وہ تحفہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح استاد کی نظروں میں بعض شاگردوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ اظہار کرے نہ کرے کہ بھئی یہ جو میرا شاگرد ہے نا یہ بڑا اوبیڈینٹ ہے، باادب ہے، بات ماننے والا ہے، لہٰذا وہ اس کو قریب کرتا ہے، اور جو بے حکم ہو، بے ادب ہو، اس کو وہ دور کر دیتا ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے بار بار سمجھایا یہ نہ سمجھے تو وہ بلیک لسٹ ہو گئی۔ جس طرح میں کوئی بہت ہی زیادہ واٹس ایپ پہ تنگ کرتا ہے ہم اس کو بلاک نہیں کر دیتے، فیس بک پہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے یا کوئی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، حرکتیں کرتا ہے، بلاک کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت بعض لوگوں کو بلیک لسٹ کر دیتا ہے، پرواہ ہی نہیں، توجہ ہی کوئی نہیں ان کی طرف۔ اب اس آیت کو پڑھا جائے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا، وہ پھر میری طرف آنے کی جسارت بھی نہیں کر سکیں گے، وہ اس طرف نہیں آئیں گے جو زمین میں ناحق بغیر الحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، ان کا حق نہیں ہے۔ تکبر صرف اللہ کو جچتا ہے، بندہ تکبر نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو اپناؤ، اللہ رؤوف ہے تم بھی بنو، رحیم ہے تم بھی بنو، رزاق ہے تم بھی بنو، لیکن متکبر ہرگز نہیں۔ رحمان صرف اسی کی صفت ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں، یعنی ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ساری نشانیاں دیکھیں گے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس میں چلنا پسند نہ کریں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہوں۔ بے تحاشا لوگ، بے شمار لوگ انہیں گناہ کی دعوت دیں، جی ابھی آئے، لڑائی ہو رہی ہو تو 70 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، صلح کروانے کی بات ہو تو 10 لوگوں کی منتیں کریں تو وہ نہیں آتے، کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے کاموں میں پڑنے۔ لڑائی کروانی ہو، میں ابھی ایک دوست کو فون کروں گا، وہ اپنے دوست ساتھ لے آئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور گمراہی کا راستہ پڑے، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس میں چلنے کو موجود ہو، ہر وقت ریڈی ہوں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ان سے بے خبر بنے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے دربار کو جھٹلایا، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کا سب کیا دھرا، ان کے اعمال اکارت گئے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، اب پھر اسی طرف آتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں ملی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے سینے سے لگایا، 7 تختیاں لے کے وہ اپنی قوم کی طرف آئے۔ گئے کہاں پر تھے؟ کوہ طور پر۔ تو طور ایک پہاڑی سلسلہ ہے، طور سینا ایک وادی ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہ یہود کے پاس ہے تو یہ مصر میں، لیکن اس پہ اجارہ داری ہے یہود کی، یہ جانے کب سے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ پہاڑ تھا وہ پہاڑ تھا، تو ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جہاں اللہ سے ہم کلام کیا۔ بعض لوگوں نے وہاں پہ ایک درخت بھی بنایا ہے کہ اس درخت سے آواز آئی، اب بھی اس میں سچائی کتنی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دڑ گائے کی طرح آواز کرتا، بے جان کا دڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ اب زیور کہاں سے آئے گی؟ جب وہاں سے آنے لگے نا تو انہوں نے فرعونیوں سے کہا کہ ہم شادی پہ جا رہے ہیں، ہمیں زیور دے دو، تو انہوں نے زیور دیے۔ اب ان کے دل میں خواہش تو تھی کہ ہمارے سامنے کوئی معبود ہو، ہم عبادت کریں۔ وہاں ایک جادوگر تھا، اس کا نام تھا ساموری، وہ کہنے لگا اگر تم مجھے زیور دو نا تو میں تمہیں گائے کا ایک بچہ بنا دوں، بچڑا بنا۔ انہوں نے زیور اکٹھا کیا، اب اس کے پاس کو کیمیا کا علم تھا، یہ کیا تھا، اس نے اس کا بچڑا بنایا۔ اب اس سے آواز بھی آتی تھی، کلام نہیں کرتا تھا، آواز آتی تھی، اس کے اندر
کس قسم کی آواز آ رہی ہے؟ یہ سارے اس کے سامنے جھک کے دیکھو ہمارے سامنے ہی اس نے یہ بنایا ہے اور اس کے حلق سے آواز آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے ہو نہ ہو یہی خدا ہے، یہی معبود ہے۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں کچھ راہ بتائے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، اسے لیا اور وہ ظالم تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا، اور جب پچھتائے، سقط فی ایدیہم یہ محاورہ ہے، سقط فی ایدیہم، سقط یسقط کا مطلب ہوتا ہے گرنا، سقط یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور اگر لفظی ترجمہ ہو تو اپنے ہاتھوں میں وہ گرائے گئے، تو با محاورہ یہ محاورہ ہے۔ اور جب پچھتائے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور سمجھے کہ ہم بہکے۔ جناب موسیٰ جب آئے نا تو بڑا جلال کہ بھئی میرے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، بولے اگر ہمارا رب ہم پر مہربانی نہ کرے، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں نہ بخشے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو تباہ ہوئے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ، اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹے غصے میں بھرے جھنجھلائے ہوئے، جب دیکھا نا یہ معاملہ، غضبان غصے میں، آصفہ جھنجھلائے ہوئے، قال کہا بئس ما خلفتمونی من بعدی، کیا تم نے میرے بعد ایسی جانشینی کی، کیسی بری جانشینی کی میرے بعد؟ عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں پھینک دی۔ اب پھینکنے کا لفظ نہیں، اعلیٰ حضرت نے بڑا محتاط ترجمہ کیا، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیاں ڈال دی، یعنی کانپنے لگ گئے نا جناب موسیٰ علیہ السلام کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا، کیونکہ اللہ ہر شے معاف، کتنے بڑے انہوں نے بلنڈر کیے تھے، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، لیکن یہ شرک، اور یہ صراحتاً شرک، اس کو کہتے ہیں واضح شرک، شرک اکبر، کہ بھی سامنے بت بنایا اور اس کے سامنے جھک پڑے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کانپنے لگ گئے، اور اسی عالم میں آپ نے تختیاں زمین پہ ڈالی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ کون؟ جناب ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا کہ میرے بعد تم نے حفاظت کرنی، نگہبانی کرنی، تو اپنے بھائی جناب ہارون، اب ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، جناب موسیٰ چھوٹے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا سکہ چلتا ہے، یعنی رسالت ان کی ہے، قانون ان کا ہے، شریعت ان کی ہے، اور یہ ان کے ہیلپر ہے نبی۔ لڑائی ہو گئی کن کی؟ جناب موسیٰ اور جناب ہارون۔ قال ابن ام ان القوم، کہا اے میری ماں جائے، نام نہیں لیا، کیا کہا؟ قال ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے۔ کیوں کہا؟ تاکہ ان کے دل میں شفقت پیدا ہو کہ ہم کو غیر نہیں ہے، ہم بھائی ہیں۔ قال ابن ام ان القوم، اے میری ماں جائے، بے شک جو قوم ہے، استضعفونی، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، وکادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں۔ فلا تشمت بی الاعداء، تم تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا۔ شماتت الاعداء کہتے ہیں جب دو لڑ پڑیں، سگے بھائی لڑ پڑیں، بہنیں لڑ پڑیں، تو دشمن دیکھ کے ہنستے ہیں، اس کو کہتے ہیں شماتت الاعداء۔ سرکار کی دعا بھی ہے نا کہ پاک پروردگار شماتت الاعداء سے محفوظ فرما، ایسے نہ ہو کہ ہم لڑ پڑے اور دشمنوں کو ہنسنے کا موقع ملے، یہ اردو میں بھی مستعمل ہے۔ فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، تو دشمن تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ اب جناب موسیٰ اور ہارون کی لڑائی ہوئی، اب ہم کیا کہیں؟ دسو جی حق تے کون سی تے سچ تے کون سی؟ بڑے لڑ پڑے بھائی، بعد میں ان کی صلح ہو گئی، بات ختم۔ یہ قرآن میں لڑ پڑے اور ایسے ویسے لڑے۔ جناب موسیٰ نے بڑے بھائی جو نبی تھے ان کا سر پکڑا، بال کھینچے، اور ایک جگہ پہ آگے آئے گا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی پکڑ لی کہ یہ تو نے کیا کیا، میں تجھے اس لیے چھوڑ کے گیا تھا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ہے میری ماں جائے، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے۔ اب دیکھیں لڑائیاں ہوئیں، دونوں نبی ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی دو مسلمان
بیٹھ جائیں اور کہیں اچھا دسو کہ موسیٰ غلط سی کہ ہارون غلط سی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یار چھوڑو، بڑوں کی باتیں ہیں، بڑوں کی باتیں ہیں، دونوں نبی تھے، ان کی باتیں ان تک رہنے دو، ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ اسی طرح جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ کی جنگ ہوئی تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں او عائشہ نے غلط کیتا، حضرت امیر معاویہ مولا علی کی جنگ ہوئی، فلاں فلاں اس طرح نہیں سی کرنا چاہیے تھا، بھی جنگ ہوئی ٹھیک ہے، حضرت علی حق پر تھے، اب اس پہ کلام کیوں کر رہے ہو، گفتگو کیوں کر رہے ہو؟ دو بھائیوں میں اچھی خاصی جنگ ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، بعد میں صلح ہو گئی، دونوں بیٹھے ہیں، مل بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور تیسرا آدمی آ کے کہتا ہے اچھا پھر تہاڈی لڑائی ہوئی کیوں سی؟ وہ صلح ہو گئی ہے، پھر لڑائی کروا رہے ہو؟ دیکھیں نا، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی بات ہوئی، ختم ہو گئی۔ تو جب انہوں نے کہا نا کہ دشمن ہنس رہے ہیں، یہ اب کیا کر رہے ہیں، ہم ایک ہی ماں کے بچے ہیں، تو جناب موسیٰ کو ریلائز ہوا کہ بھئی واقعی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ کیا کہنے لگے؟ یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کی نشانی ہے۔ دیکھیں مولا علی اور حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ جس اونٹ پر تھیں اس کی گونچیں کاٹ ڈالی، تو وہ ہودج نیچے آنے لگا تو انہوں نے تھام لیا اور کہا اماں جی آپ یہاں پہ میدان میں سجتی نہیں ہے، جچتی نہیں ہے، ادب سے واپس بھجوا دیا، کوئی کلام نہیں کیا۔ تو جناب موسیٰ، یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کی نشانی ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سب سے بہادر کون؟ کہا جی آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ابو بکر۔ یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کی نشانی۔ تو جناب موسیٰ کا ظرف دیکھیے، جب احساس ہوا نا نہیں یہ غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنے بھائی کا سر پکڑا، سب کے سامنے یہ تماشا بنا، قال، عرض کی، ربی اے میرے رب، اغفر لی، مجھے بخش دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضبا، بے شک وہ جو بچڑا لے بیٹھے ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب، من ربہم، ان کے رب کا غضب، وذلہ، اور ذلت پہنچنا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بہتان والوں، والذین عملوا السیئات، اور جنہوں نے برائیاں کی، ثم تابوا، اور ان کے بعد توبہ کی، من بعدہا، اس کے بعد وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، تو بے شک اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب وہ جو ہم نے پہلے جملہ کہا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تختیاں دی، اس میں ہر شے کی تفصیل ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں زمین پہ ڈال دیں، اور جب زمین پہ ڈالی تو وہ تختیاں ٹوٹ گئیں۔ وہ جو تفصیل لکل شیء ہے، صرف اتنا ہی نہیں، پورا قرآن شریف پڑھا جائے تو سمجھ آتا ہے۔ زمین پہ ڈالی تو وہ ٹوٹی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب موسیٰ کا غصہ تھما، جلال میں ذرا نرمی آئی، اخذ الالواح، تو تختیاں اٹھا لی، وفی نسختہا ہدا، اور ان کی تحریر میں ہدایت، ورحمہ، اور رحمت، للذین ہم لربہم یرہبون، ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تختیاں اٹھائی نا تو ایک تختی ایسی تھی جو بالکل سلامت تھی، وہ جو تفصیل تھی وہ تفصیل ختم ہو گئی۔ اچھا، وہ جو ایک تختی تھی اس میں کیا تھا؟ اس میں عقیدہ تھا، اس میں ہدایت تھی رب کی جانب سے، اس کی تفصیل وہ ختم ہو گئی۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں سے کہا یہ بہت بڑی تم نے جسارت کی ہے، لہٰذا تم آؤ میرے ساتھ، 70 تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں یہ آؤ، ہم اللہ کے حضور جاتے ہیں، جا کے معافی تلافی کرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 مرد ہمارے وعدے کے لیے چنے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے نا تو زلزلہ آ گیا، یکدم زلزلہ آیا۔ سوال یہ ہے کہ زلزلہ کیسے آیا؟ یہ تو گئے تھے رب کو منانے کے لیے۔ ہوا یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ پہنچے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ رب مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ اب ان کو بنبناہٹ کی آواز تو آ رہی تھی، وہ جو کلام تھا اس کی صراحت نہیں تھی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو سلسلۃ الجرس، گھنٹی بجنے کی آواز آتی تھی، اب اس میں سے سرکار کو کلام سمجھ میں آتا تھا۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کو بنبناہٹ کی آواز آئی، آپ سمجھ گئے، وہ نہ سمجھے۔ آپ نے کہا یہ اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، وہ کہنے لگے ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہم تو مانیں گے جب سامنے آئے گا۔ جب یہ بات ہوئی نا فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا، قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربی، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی، اے میرے رب تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تمہیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ ان ہی الا فتنتک، وہ نہیں مگر تیرا آزمانا، آزمائش، فتنہ کہتے ہیں آزمائش۔ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، تو اس سے بہکائے جسے چاہے اور راہ دکھائے جسے چاہے۔ انت ولینا، تو ہمارا مولا ہے، فاغفر لنا وارحمنا، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر کر، رحم کر، وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر مغفرت کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ انا ہدنا الیک، بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے۔ قال عذابی یصیب بہ من اشاء، فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، ساتھ ہی صراحت کر دی، گھبرا نہ جائیں، فرمایا اور میری رحمت ہر شے کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ جب اللہ کی رحمت ہر شے کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے تو عذاب بھی اس کے گھیرے میں ہی ہے، سختیاں بھی گھیرے میں ہیں، یعنی ایک وقت آئے گا یہ سختیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر اللہ کی رحمتوں ہی کا سایہ ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو ان قریب میں لکھ دوں گا، کس کو؟ نعمتوں، کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، متقیوں کے لیے جو ڈرتے ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہوں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا تذکرہ تو ہونا نہیں چاہیے، انسانی ذہن میں سوال پیدا، زکوٰۃ کا تو موضوع چل نہیں رہا، موضوع چل رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی کارستانیوں کا۔ اللہ تعالیٰ سے جناب موسیٰ نے عرض کیا ہے پاک پروردگار تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں لکھ دوں گا، نعمتوں کو لکھوں گا، لیکن کن کے لیے؟ جو مجھ سے ڈرتے ہوں گے اور وہ جو زکوٰۃ دیتے ہوں گے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو یہودی تھے نا، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، بڑے ہیلے بانے کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے، خصوصاً جو ان کے ربی تھے، ان کے مذہبی پیشوا تھے، وہ زکوٰۃ کی طرف نہیں آتے، ہیلے بانے، زکوٰۃ نہ کسی طریقے سے دینی پڑتی۔ اور آج تک یہ یہود کا بخل بڑا مشہور ہے اور پیسے کی محبت بڑی مشہور ہے۔ یہ جو بائیکاٹ ہے، کہتے ہیں لوگ فرق نہیں پڑتا، بڑا فرق پڑتا ہے۔ ان کی شارگ ہے، جتنے کنجوس اور جتنی مال کی محبت ان میں ہے شاید ہی کسی قوم میں ہو۔ تو فرمایا یہ زکوٰۃ دیں گے تب لکھوں گا۔ اس طرح ہمارے بھی کچھ ایسے پیشوا ہیں کہ جو ہر وقت ان کی نظریں لوگوں کی جیبوں پر ہوتی، ہر وقت مانگنا، بلکہ بعض نے تو کہاوت بنا دی، یہ جو جعلی قسم کے پیر بنے ہوئے ہیں نا، ان کا کام کیا ہے؟ ہر وقت مانگنا، ہر کسی سے مانگنا اور ہر چیز مانگنا 24/7۔ بلکہ بعض چینلز ایسے ہیں کہ جو انگلینڈ امریکہ میں چلتے ہیں اور یہاں بھی وہ اس کے کوئی نہ کوئی وہ سگنل آ جاتے ہوں گے ڈش کے ذریعے، وہاں پہ کچھ ایسے پیر صاحبان بیٹھے ہوئے ہر وقت مانگتے ہیں، ہر وقت مانگتے ہیں۔ کفت ہوتی کہ پیسے کے سوا ہے ہی زندگی کوئی نہیں، اور مانگنا صرف اللہ سے چاہیے، بندوں سے مانگنا، اور پھر ان سے مانگ کے کہنا اللہ کو منگیا کرو۔ انا للہ، اللہ ہمیں ایسے پیڑوں سے محفوظ فرمائے۔ ایسے لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ یہ جو آج یہ روحانیت سے لوگ متنفر ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں؟ اسی وجہ سے، اس جہالت اور پیسے کے لالچ کی وجہ سے۔ جو یہود میں عنصر تھا یہ آج تک لیتے رہیں گے، دینے کی بات آئے گی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جیب سے 1 روپیہ نہ جائے، آپ آئیں گے تو کیا لے کے آئیں گے، جائیں گے تو کیا دے کے جائیں گے۔ یہود کا وتیرہ رہا ہے۔ فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں اس وقت لکھوں گا جب یہ ڈرتے ہوں گے اور زکوٰۃ دیں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔
الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول کی. النبی رسول، رسول النبی، نبی کا لفظی مطلب ہے غیب کی خبر بتانے والا، یہ لفظی مطلب. امی، آپ نے اکثر یہ لفظ سنا ہوگا. امی یا تو ام القریٰ سے ہے، مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں کہ وہاں کا ہے. اور دوسرا امی کا مطلب ہے کہ جس کا دنیا میں استاد کوئی نہ ہو، ماں کے پیٹ سے آیا، استاد کوئی نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی ہے، یعنی دنیا میں استاد کوئی نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، باقاعدہ احادیث ہیں کہ سرکار نے فرمایا سین کے دندے ایسے بناؤ، یہ لفظ ایسے لکھو. لکھنا پڑھنا جانتے تھے سرکار، اور ایسا لکھنا پڑھنا جانتے تھے کہ عرش کے پرے کی خبریں دیتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا وہ جو غلامی کریں. اب یہ یہود کو اس طرف لے کے آیا جا رہا ہے، پیچھے ان کی کارستانیاں ہو گئیں، ان کا تذکرہ ہوا، اس کی تفصیل اور آگے آئے گی. یہاں پہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو غلامی کریں اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی. الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں. یعنی حضور کا تذکرہ یہ تورات میں ہے، انجیل میں ہے. یوحنا کی انجیل اٹھا کے دیکھیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا. کون؟ یہ جو نبی آخر الزماں ہوگا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا. یعنی حضور محرم بھی ہوں گے، محلل بھی ہوں گے. چیزوں کو چاہیں گے تو حلال فرمائیں گے اللہ کے اذن سے، چیزوں کو چاہیں گے حرام کر دیں. ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں اسلام قبول کر لوں تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھنی پڑے گی، روزے رکھنے پڑیں گے، پیسے ہوئے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. نمازیں کتنی جی؟ 5. کب؟ ظہر، اثر، مغرب، عشاء. تو لگا نہ اے اوکھا کام میں نماز. تو آپ نے فرمایا تو اثرین پڑھ لے، تو اثرین پڑھ لے، تیرے لیے یہی کافی ہے. صحابہ عرض گزار ہوئی اثرین کیا ہے؟ فرمایا ایک سورج نکلنے سے پہلے ایک بات، 2 نمازیں. کوئی اور کر سکتا ہے؟ نبی پاک، اس کا نام بھی حدیث مبارکہ میں فضالہ اس کا نام تھا. سرکار نے فرمایا بس تیرے لیے یہی کافی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے. اسی کو تو شرع کہتے ہیں. یعنی قرآن شریف میں جو ہے اس کی وضاحت و شرح سرکار نے فرمائی، جو کر دی ہے بسم اللہ فبہا. تو سرکار نے عطا بھی فرمایا، سرکار چاہتے تو حرام فرما دیتے اور سرکار چاہتے تو حلال کر دیتے. یہی اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا لکھا ہوا ہے یہ کتابوں میں. ان کے پاس جو کتاب ہے تورات ہے، انجیل ہے، اس میں اس کا تذکرہ ہے ہمارے نبی کا. بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، ستھری چیزیں ان کے لیے حلال کرے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتار دے گا. کیا بوجھ تھے؟ کپڑے پہ اگر پیشاب لگ جائے تو دھو نہیں سکتے، تمہیں کاٹنا پڑے گا. حضور علیہ السلام تشریف لائے، کتنی آسانیاں فرمائیں. فرمایا کہ بھئی پانی سے دھو لو تو یہ صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. فالذین آمنوا بہ، تو وہ جو اس پر ایمان لائیں، وعزروہ، اور اس کی تعظیم کریں. دیکھو صرف ایمان نہیں لے کے آنا، کیا کرنا ہے؟ تعظیم بھی کرنی. ایک وہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا. جناب صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے آنکھوں سے لگائے. سرکار نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی، جس نے میرے دوست کی طرح کیا، فقد حلت علیہ شفاعتی، اس پہ میری شفاعت حلال ہوگی. اب یہ ایک حدیث ہے اور یہ ضعیف ہے. ضعیف کے بارے حکم یہ ہے کہ فضیلت میں معتبر ہوتی، حلال و حرام اس سے ثابت نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انگوٹھے چوم لے تو بسم اللہ، تعظیم ہے. ہمارے استاد صاحب فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ مکہ شریف میں بیٹھا تھا تو انگلینڈ سے کوئی سنگی آئے، کشمیر کے تھے. اذان ہوئی تو سرکار کا نام سنا، انگوٹھے چوم کے میں نے آنکھوں سے لگائے تو کہنے لگے ایک ایک پہ کرنے ہو، یہ تو بدعت ہے، یہ تو ٹھیک نہیں. تو میں نے پوچھا آپ کہاں سے ہے؟ کہتے جی میں پچھو کشمیر نہ تھے، آج کل میں انگلینڈ ہوں نا. اچھا انگلینڈ
آپ کے دوست بیٹھے ہوں جس میں ہندو بھی ہو، سکھ بھی ہو، عیسائی بھی ہو، گورے بھی بیٹھے ہوں، اذان کی آواز شروع ہو جائے، اذان آئے، اور جب وہ مؤذن کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ لفظ آئے نا، سرکار کا نام آئے، تو آپ اس طرح انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائیں. مثال دی نا انہوں نے. وہ کی سمجھ سن، وہی سمجھ سن نا کہ نبی نہ آئے تو تعظیم پہ کرنا ہے، عزت پہ کرنا ہے. فرمایا ہم بھی پھر یہ تعظیم ہی کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے. جب تم غیر مسلموں کے سامنے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاؤ گے، وہ یہ نہیں کہے گا تم شرک کر رہے ہو، تم بدعت کر رہے ہو، وہ یہی سمجھے گا تعظیم کر رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تو گناہ بھی کوئی نہیں. تو فرمایا فالذین آمنوا بہ، تو وہ جو اس پر ایمان لائے، وعزروہ، اور اس کی تعظیم کریں، ونصروہ، اور اسے مدد دیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اب یہ کیا فرمایا، تعظیم بھی کرنی ہے، اس کے دین کی مدد بھی کرنی ہے. کتنے لوگ ہیں جو دین مصطفیٰ کی مدد کرتے ہیں، دین خدا کی مدد کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ویسے سارا کام مولوی صاحب دا ہی ہے. نہیں بھی نہیں، فرمایا یہ سب کا کام ہے، دین کا کام کرنا، جیسے بھی ہو، جس انداز سے ہو، جس سطح پر ہو. دو بندوں کو آپ اللہ رسول کی بات نہیں بتا سکتے، لیکن جب آپ بات بتائیں نا تو ذرا سوچ لیجئے کہ آپ کون سی بات کیسے لوگوں کو بتا رہے ہیں. اگر دل میں کجی ہو نا، جس طرح سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ بیٹھے کرتے ہیں، دل میں کجی ہو، وہ ڈھونڈ کے لے کے آئیں گے، اچھا فلاں نے فلاں کے ساتھ جنگ کی تو ہم منصف بن کے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں مسلمان صحیح نماز نہیں پڑھتا، ہم منصف بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ دین آپ نہیں پھیلا رہے، یہ آپ شرارت کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سے متنفر کیا جا رہا ہے. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا. اولئک هم المفلحون، اور وہی بامراد ہوئے. قل یا ایھا الناس، آپ فرماؤ اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے. ایک سوال آج موصول ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کی ازواج کے نام تو مشہور ہیں، سیدہ ہاجرہ اور سیدہ سارہ. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ازواج کے کیا نام تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 2 شادیاں قبیلہ جرہم میں ہوئیں. آپ کی پہلی زوجہ کا نام تھا عمارہ بنت سعید. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملاقات کے لیے آئے، دروازہ بجایا تو اس نے دروازہ کھولا، کہا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو بڑے روڈ سے انداز میں کہنے لگی شکار پہ گئے. اچھا تو کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ کیا بتاؤں، گھر والوں نے کہاں پھنسا دیا، میں تو یہاں پہ آ کے تباہ ہو گئی، نہ کھانے کو اچھا، نہ پہننے کو اچھا، نہ رہنے کو اچھا. شکار پہ جاتے ہیں، ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، نہیں ملتا تو فاقے کرنے پڑتے. تباہ ہو گئی، زندگی برباد ہوگی. آپ نے فرمایا اچھا جب اسماعیل آئے تو اس کو کہنا اپنی چوکھٹ بدل لے. کہنے لگے جی ٹھیک ہے، پیغام دے دوں گی. ٹھک کر کے دروازہ بند کیا. شام پڑی، جناب اسماعیل علیہ السلام آئے، پیغام ملا کہ بابا جی آئے تھے، پیغام دے گئے ہیں، چوکھٹ بدل لے. آپ نے فرمایا میرے ابا جی تھے، پیغام دے گئے ہیں، تجھے چھوڑ دوں، طلاق دے. اس لیے بات یاد رہے کہ اگر ماں کہے نا کہ اپنی بیوی نو چھڑ دے تو ماں کی بات نہیں مانی جائے گی. باپ کہے تو کنسیڈر کیا جائے گا کہ ابا جی نے یہ بات کہی ہے تو کہی کیوں ہے. والد بلا وجہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنے بیٹے کو اس قسم کا حکم دیتا. آپ نے دوسری شادی کر لی، یہ بھی قبیلہ جرہم میں ہوئی. آپ کی دوسری زوجہ کا نام تھا سیدہ بنت مداد جرہمی. کچھ سالوں کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، دروازہ بجایا، ایک اور خاتون نے کھولا. بیٹا کیسی ہو؟ جی ٹھیک ہوں. بزرگ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ اچھا اسماعیل کہاں ہے؟ جی شکار پہ گئے. کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے. شکار پہ جاتے ہیں، ملتا ہے خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. نہیں ملتا صبر کرتے، شکر کرتے ہیں، ہر حال میں اس کا شکر ہے. بڑا ہی اچھا میرا شوہر ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، آباد رکھے، میرے سر کا سائیں ہے، تو میں تو ہر دم دعائیں کرتی ہوں، بڑے راضی بڑے راضی. اچھا میں چلتا ہوں. جب اسماعیل آئے اس کو کہنا گھر کی چوکھٹ مضبوطی سے پکڑ کے رکھے،
شام ہوئی پھر پیغام ملا، کہا جی کو بابا جی آئے تھے، بزرگ تھے، بڑا نورانی چہرہ، وہ کہہ رہے تھے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کے رکھنا۔ کیا مطلب اس کا؟ فرمایا میرے ابا جی تھے، پیغام دے گئے ہیں ایسی صابرہ شاکرہ خدمت گزار بادب بیوی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور پھر اسی نسل سے محمد مصطفیٰ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم فرماؤ لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں، یہ نہیں کہ ایک قوم کی طرف، جمیعا۔ حضور جب تشریف لائے اب سکہ صرف مصطفیٰ کا چلے گا۔ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ایسے بیٹھتے، بلکہ مین سٹریم پہ بھی بیٹھتے ہیں، بھی ٹھیک ہے کوئی یہودی ہے تو ٹھیک ہے نیک کام کرے جنت جائے، عیسائی ہے تو ٹھیک ہے نیک کام کرے جنت جائے۔ یہ میں نے خود سنا ہے، جبکہ چھٹے سے بارے میں ہم نے پڑھا، اللہ پاک نے فرمایا یہ جو نبیوں میں فرق کرتے ہیں، نبیوں میں فرق کرتے ہیں ایمان لانے میں اور نبوت کے حوالے سے۔ سرکار کو یہ نبی تو نہیں مانتے، تو جب یہ نبی نہیں مانتے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے دین پہ سچے ہوں، جبکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے نبی آخر الزماں ہے، ان پر ایمان لے کے آنا۔ تو فرمایا آپ فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، کے آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی شان یہ ہے وہی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور وہی مارے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو بے پڑے غیب کی خبریں بتانے والا، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، واتبعوہ، اور ان کی غلامی کرو، اتباع کرو، لعلکم تہتدون، کہ تم راہ ہدایت پاؤ۔ ومن قوم موسیٰ امہ، اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے، ایک گروہ، امت کا مطلب گروہ، اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے، یہدون بالحق وبہ یعدلون، حق کی راہ بتاتا اور اسی سے انصاف کرتا۔ سارے گمراہ نہیں ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے، سارے گمراہ نہیں ہیں، جس طرح جناب عبداللہ بن سلام حضور علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے، یہود کے بڑے عالم تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے، گروہ۔ جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے کہ 12 بچے تھے، تو سب کو ہم نے 12 قبیلوں میں بانٹ دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کو جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا مولا پانی درکار ہے، فرمایا جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے یہ معمولی نہیں ہے، مارو اس کو۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ ضرب ماری، فانبجست منہ 12 عینا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے ان پر ابر سائبان کر دیا۔ وانزلنا علیہم المن والسلوی، اور ان پر ہم نے من و سلوہ اتارا۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ من اور سلوہ کا مطلب ایک نمکین چیز ہے، ایک میٹھی چیز۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا۔ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن اپنی ہی جانوں کا برا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، یہ کیا کہتے تھے ہمیں اور چیزیں بھی دے، ہمیں کوئی دال، کوئی ساگ، کوئی ککڑی، کوئی سبزی، کوئی مولا اور چیزیں بھی دے، ہم من و سلوہ پہ گزارا نہیں کرتے۔ اور ہم نے تو پاکیزہ چیزیں دی تھیں اور یہی اس پر قانع نہ ہوئے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے فرمایا گیا اسی شہر میں بسو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں جو چاہو کھاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو گناہ ہمارے اتر جائیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیَّاتِکُمْ، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ اس کی تفصیل ہم نے پہلے سے بارے میں پڑھی۔ سنزید المحسنین، ان قریب نیکوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا، تو ان میں کے جو ظالم تھے انہوں نے بات ہی بدل ڈالی، غیر الذی قیل لہم، اس کے خلاف کیا جس کا انہیں حکم تھا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا
بدلہ ان کے ظلم کا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کے کنارے تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ ہفتے کے بارے حد سے بڑھتے. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی، شرعاً سامنے آ جاتی. انہی کی بات ہو رہی ہے کہ تم میں سے وہ گروہ جو دریا کے کنارے تھا، ہفتے کے دن یہ حد سے بڑھ گئے، جبکہ اللہ نے کہا تھا ہفتے کو کوئی کام نہیں کرو، ہفتے کو صرف ہماری عبادت کرنی ہے. اچھا مسلمانوں کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. فرمایا جمعہ پڑھو، جمعہ پڑھ کے پھر رزق ملنے نکل جاؤ. تو ان کے لیے خاص تھا، خاص. یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیہم، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی. اب یہ بھی تو آزمائش ہے. اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو دکان پہ 2 گاہک زیادہ آ جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے کہ ان کو میں ذرا بھگتا لوں پھر نماز پڑھتا ہوں. اچھا نماز کا وقت گزرتا جاتا ہے، وہ بات بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے، نماز کا وقت ختم تو ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ ہے کیا؟ آزمائش. اللہ کہتا ہے ہفتے کو ان کے سامنے تیرتی تھی، اس طرح چھلانگیں مارتی تھی کہ رالیں ان کی ٹپکتی. اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا وہ انتظار میں رہتے، کنڈیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مچھلی نہیں آ رہی. ارشاد ہوتا ہے کذالک، اسی طرح نبلوہم، ہم آزماتے ہیں انہیں، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے، بے حکمی کی وجہ سے. کچھ لوگ ویسے ہی اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، میرے نہ ہی اس طرح کیوں کیتا ہے؟ تم کو خاص ہو تو تمہارے لیے کیا ہے نا، وہ عام ہوتا پرواہ ہی کوئی نہیں. جس طرح ابا جی پہلے بچے کو ڈانٹتے ہیں مارتے بھی ہیں تو سیدھا ہوتا کہ نہیں ہوتا. اور جب ابا جی دیکھتے ہیں نا کہ بھئی یہ ان سدھرن والا نہیں، کہتے ٹھیک ہے مرضی تیری، جو مرضی کر. تو کسی کا روکنا، کسی کا ٹوکنا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. وہ جون ایلی ایک شاعر ہے تو بڑا عجیب سا، تو اس کا ایک شعر جانے مجھے کیوں یاد رہ گیا. وہ کہتا ہے اب تو مجھ کو ٹوکتا بھی کوئی نہیں، کوئی اس طرح کر گیا. اس طرح ہوتا ہے خاندان میں. کیا کہ خاندان میں ایسے ہوتا ہے مجھے روک ٹوک ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ٹھیک ہے ابھی لگا ہوا ہے، کب اٹھ رہا ہے کب سو رہا ہے، کہاں آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو یہ عذاب ہی کی صورت ہے. تو اگر آج کے زمانے میں بھی ابا جی جوان اولاد سے کہیں نا پتر نماز پڑھ، اور نہ پڑھیں تو ڈانٹیں اور بات کرنا بند کر دیں، تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ روکتا ہے، کوئی ٹوکتا ہے، کوئی سمجھاتا ہے. ورنہ کسی کے پاس وقت ہے آج کے دور میں؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنے موبائل پہ لگا ہوں تو اپنے موبائل پہ لگا، میں اپنی گیم میں کھیلتا ہوں تو اپنی گیم میں کھیل، میرے پاس فیس بک کے لیے فرصت ہے، تیرے پاس یوٹیوب کے لیے لگا رہے. اس طرح ہم زندگی اپنی، تیری بھی برباد ہوگی اور میری بھی برباد ہوگی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان کی بے حکمی کی وجہ سے. تو کچھ لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ سے ایک اس طرح کا کیس آیا، خاتون، ہم نے کہا اللہ پہ بھروسہ کریں. کیا اللہ پہ بھروسہ کریں؟ میرے لیے ہی سب کچھ ہونا ہے. پہلے یہ نقصان ہو گیا، پھر وہ نقصان ہو گیا، پھر یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا. آہستہ آہستہ جب بندہ اللہ پہ اس طرح کے بہتان باندھتا ہے، الزام لگاتا ہے، پھر وہ انزائٹی میں چلا جاتا ہے، ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے نا، تو ہمارے حضرت صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ دانہ جو کلی کے پاس ہے نا وہ بچا رہتا ہے، اور وہ دانہ جو پھر وہ پتھروں میں آ جائے نا اس کا پھر بچتا کوئی نہیں ہے، نظر کچھ. تو جب کلی سے ہی دور ہو گئے، اس کو تو کلی کو تو فرق نہیں پڑا. فرق کسے پڑا ہے؟ مجھے فرق پڑا ہے، آپ کو فرق پڑا ہے، زید عمر بکر کو فرق پڑا ہے. تو وہ تو سراپا سکون ہے. اس طرح بابا بلے شاہ صاحب نے کہا نا علمو بس کریو یار، ایک الف تیرے درکار، علم ناوے وچ شمار، جاندی عمرے نہیں اعتبار. پچھلے دنوں میں نے محاسبہ کیا کہ پہلے میں کتنا پڑھتا تھا، اب میں کتنا پڑھتا ہوں. پھر احساس ہوا کہ پہلے تو میں بہت کتابیں پڑھتا تھا، اب میں نہیں پڑھتا. لیکن پھر مجھے احساس ہوا میں زیادہ پڑھتا ہوں. اتنی تحریریں آتی ہیں میں اس کو پڑھتا ہوں، فیس بک پہ آ رہی ہیں، یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں، مسلسل میں پڑھتا ہوں. تو پھر سوال پیدا ہوا اس میں سے میرے فائدے کی کتنی چیزیں ہیں؟ 10% بھی نہیں. اس میں سے مجھے یاد کتنی رہتی ہیں؟ 2% بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے خسارہ ہی خسارہ ہے. میرے کام کی چیز تو ہے ہی کوئی نہیں. اور کام کی چیز کیا ہے؟ تیرا عمل. جتنا تو نے پڑھا ہے اس کا تو 0.5% بھی عمل کر لے تو تر جائے.
تو بابا بلے شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ پڑھ پڑھ لکھ لکھ لامے ٹھیر ٹھیر کتاباں چار چفیر گردے چانن وچ ہنیر پوچھو رات خبر نسار علموں بس کریو یار ایک الف تیرے در. اللہ کہتا ہے ہم ایسے ہی آزماتے ہیں انہیں بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے. اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ سمجھاتا تھا، ایک مانتا نہیں تھا، اور تیسرا گروہ وہ کہتا تھا فسمان خان اسی سمجھایا نہیں سمجھایا بات ختم. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهَ، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو مہلکہم جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے. قالوا معذرة إلى ربکم، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید انہیں ڈر ہو اللہ کے حضور ہم عذر تو پیش کر سکیں اور اس امید پر کہ یہ ڈر جائیں ہم انہیں سمجھاتے ہیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، جو روکتے تھے نا، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو بچایا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا. کیوں؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. پکڑ نافرمانی. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، بندہ جتنی نافرمانیاں کرتا ہے تو پھر اس سے دگنی اس کو نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ کچھ بیلنس تو رہے نا، کچھ نہ کچھ بیلنس رہے. تو فسق کری جانا، بے حکمی کری جانا، نافرمانی کری جانا، اور دوسری طرف پلڑے میں ہے ہی کچھ نہیں. نیکیوں کا پلڑا بالکل کم ہوتا جا رہا ہے اور گناہوں کا پلڑا بڑھتا جا رہا ہے. فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا کونو ہو جاؤ قردۃ خاسین، دھتکارے ہوئے بندر. تو دھتکارے ہوئے بندر بن گئے. بعض لوگوں کا تصور یہ ہے یہ جو آج کل بندر نظر آتے ہیں انہی کی باقیات ہیں، اس میں اصل کوئی نہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ جن کو بندر بنایا گیا وہ پھر چند روز کے بعد مر گئے، ختم ہو گئے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسوں کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار ماریں گے. کن پر؟ یہودیوں پر. یہ اللہ نے وعدہ کر دیا. کچھ عرصہ تک یہ سکون سے رہیں گے اور وہ بھی کسی نہ کسی گروہ کی وجہ سے. امریکہ ساتھ ہے تو چین ہے، برطانیہ ساتھ ہے تو ذرا سکون سے چند دن بیٹھے رہو. اس کے بعد فرمایا ہم ہر دور میں ایسا گروہ ان پر مسلط کرتے رہیں گے جو ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں. ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب ضرور جلد پکڑ کرنے والا ہے، عذاب والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور انہیں ہم نے زمین میں متفرق کر دیا. منہم الصالحون، ایک گروہ ان میں کچھ نیکوں کا ہے. ومنہم دون ذالک، اور کچھ اور طرح کے ہیں. وبلوناہم بالحسنات والسیئات، ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا. لعلہم یرجعون، کہ کہیں وہ رجوع لائیں. بھلائیاں بھی دیں، سکھ بھی دیا، چین بھی دیا، اور سکھ چین کے بعد دکھ بھی دیا، بے چینی بھی دی. دونوں کیوں دیے؟ تاکہ آزمائیں. شاید یہ اس دور میں میرے پاس آ جائے، اچھا اس دور میں آ جائے، ہر دور میں آزمایا. فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی جگہ ان کے بعد. خلفا ایک ہوتا ہے خلف، ایک ہوتا ہے خلف. فخلف من بعدہم، پھر ان کی جگہ ان کے بعد. خلف نہ خلف آئے. خلف کہتے ہیں لام پر سکون ہو تو ایسا جانشین جو برا، نہ خلف اولاد، ایسی اولاد جو بری جانشین. ورث الکتاب، کتاب کے وارث ہوئے. یأخذون عرض هذا الادنی، اس دنیا کا مال لیتے ہیں. ویقولون، اور کہتے ہیں سیغفر لنا، اب ہماری بخشش ہو جائے گی. وَإِن یأتِہم عرض مثلہ یأخذوہ، اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس آئے، ان کے پاس اور آئے، یأخذوہ تو لے لیں.
الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، کیا ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق کی، ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے اسے پڑھا، وہ جانتے ہیں، والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور بے شک آخرت کا گھر بہتر ہے کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کو۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے، یعنی سمجھ نہیں ہے کہ چند روز کے بعد ہم نے ابدی زندگی کی طرف چلے جانا۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم رکھی، انا لا نضیع اجر المصلحین، اور ہم نیکوں کا ثواب گنواتے نہیں ہیں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے۔ یہود کی بات ہو رہی ہے، ان سے کہتے تھے کہ بھئی مانو، وہ کہتے تھے کہ ایسا کوئی نہ مننا، تو اللہ پاک نے جو طور پہاڑ تھا وہی اٹھا دیا۔ کأنہ ظلہ، فرمایا ایسے اٹھایا جیسے وہ سائبان ہے۔ وظنوا انہ واقع بہم، اور وہ سمجھے کہ ان پر گر پڑے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، لو جو ہم نے تمہیں دیا زور سے، ان کو اس طرح بھی منوایا گیا۔ اب انہوں نے سجدہ کیا، مفسرین لکھتے ہیں ایک آنکھ سے دیکھتے تھے یہ ہم پہ گر نہ پڑے، اور ایک آنکھ سے سجدہ کرتے تھے، ذرا سا سر لگاتے تھے اور ایک آنکھ سے دیکھتے تھے یہ پہاڑ اوپر نہ آ جائے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم پرہیزگار بنو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔